فرشتے اس علم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر نماز کا بیان ڈالے اور اس کے مقابلے میں ایسا بیان ڈالے جو کہ امت کے اندر نزاع اور لڑائی کا باعث ہو، وہ ایک شخص نے کہا پروگرام تو بڑھ گیا۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، حق تعالی شانہ نے انسان کو بڑی سمجھ اور فہم عطا کیا ہے اور علم عطا کیا ہے، معلومات رکھنے کا اور سیکھنے کا اور اس کو آگے پہنچانے کا فن اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اسی صلاحیت کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس وجہ سے کہ آدم جو ہے وہ علم رکھتا ہے، معلومات کو رکھتا ہے، اور اس کی ذریت اور اس کی آنے والی نسل اس چیز پر عمل کرے گی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو اللہ نے اسماء کا علم عطا فرمایا، دیا، ان کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے اس علم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، انہوں نے اس کو لے لیا۔ یہ فرق ظاہر فرمایا اللہ نے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ یا اللہ ہم تیری تسبیح اور تیری تحمید کے لیے ہم کافی ہیں، تو یہ ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تعالی نے پھر بات یہ ارشاد فرمائی، فرق بتایا کہ تم میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کا حاصل کرنا، معلومات کا لے لینا اور ان معلومات کو آگے منتقل کرنا، یہ آدم اور انسان کا طرۂ امتیاز ہے، یہ وہ فرق ہے جو کہ اس کو دیگر مخلوقات سے الگ کرتا ہے۔ لیکن معلومات چار قسم کی ہیں، جس میں تمیز کرنا بڑا ضروری ہے۔ موجودہ دور میں معلومات، علم، ذرائع ابلاغ کا ایک سیلاب ہے، سیلاب نہیں ہے بلکہ ایک طوفان ہے، اور یہ وہ طوفان ہے میڈیا کا، ذرائع ابلاغ کا، یہ وہ گھن چکر ہے کہ جو ایٹم بم سے بھی زیادہ مہلک ہے اور اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ موجودہ دور کے منظرنامے فوجوں کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہے، موجودہ دور کے منظرنامے معیشت کی وجہ سے اتنا تبدیل نہیں ہو رہے، موجودہ دور کے منظرنامے اور حالات وہ سیاست کی وجہ سے اتنے تبدیل نہیں ہو رہے جتنا معلومات کی وجہ سے تبدیل ہو رہے ہیں، جتنا ذرائع ابلاغ کی وجہ سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ میں آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عرض کروں گا، لیکن پہلے بات کہ میں نے عرض کیا معلومات چار قسم کی ہیں۔ پہلی فرض کہ جن معلومات کا حاصل کرنا انسان پر فرض ہے، واجب ہے، مثلا اللہ کی ذات کا علم، توحید کا علم، رسالت کا علم، نبوت کا علم، اعمال کا علم۔ جب بچہ بالغ ہو گیا، نماز فرض ہو گئی، اب نماز کے احکام اور مسائل کا علم سیکھنا اس پر فرض ہو گیا، واجب ہو گیا۔ روزہ آ گیا، رمضان المبارک کا مہینہ، اب روزے کے ضروری مسائل کا سیکھنا اور جاننا فرض ہو گیا۔ حج فرض ہو گیا، تو اب حج کے مسائل جو ہے اس کے لیے سیکھنا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔
زکوٰۃ فرض نہیں تھی، مال کمایا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے ضروری علوم اس کے لیے فرض ہو جائیں گے، کیسے نکالنی ہے، کتنی نکالنی ہے، کس کو دینی ہے۔ اسی طرح انسان کی عملی زندگی کے اندر جو جو مرحلے آتے رہتے ہیں، دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، ان چیزوں کا علم ضروری مقدار کے اندر سیکھنا واجب اور فرض ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ علم کون سا ہوا؟ فرض۔ دوسری قسم کا علم جو فرض تو نہیں ہے لیکن ضروری ہے، فرض تو نہیں ہے لیکن ضروری ہے، بھائی محنت کرنی ہے، اس دنیا میں زندگی جینے کے لیے کوئی ہنر سیکھنا ہے، آپ کسی ادارے میں کوئی کام کر رہے ہیں، اس ادارے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو کام کرنا آنا چاہیے، آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کے ضروری طور طریقے پورے معلوم ہونے چاہیے، بینک میں کیسے پیسے جمع کراتے ہیں، کیسے نکلوانے ہیں، پیسے کسی کو کیسے بھیجنے ہیں، چیک کیسے دیا جاتا ہے، لیا کیسے جاتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں فرض تو نہیں ہیں لیکن زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ آپ نے سواری لینی ہے، سواری چلانا آنا چاہیے، یہ چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں زندگی کے اندر، یہ چیزیں فرض واجب تو نہیں ہیں لیکن اس زندگی کے اندر صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ دین اور شریعت اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا۔ تیسری قسم کے علم وہ ہیں جو حرام علم ہیں، ناجائز ہیں، جن کا سیکھنا اور جن پر عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ مثلا جادو کا سیکھنا، کہ جادو کے بارے میں آپ کو معلومات ہو، ناجائز ہے۔ کسی عورت کے بارے میں معلومات کا لینا ناجائز ہے۔ یہ سب معلومات ہوتی ہیں، کسی کی پرسنل زندگی کے اندر جو کہ آپ سے متعلق نہیں ہے اس کے اندر کھود کرید کرنا، تجسس کرنا، یہ ناجائز ہے۔ کسی کی ذاتی چیزوں کو کے بارے میں آگاہ ہونا، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، الا یہ کہ آپ کسی گورنمنٹ افسر ہیں، کوئی آپ کے ذمے کوئی ڈیوٹی لگی ہے، آپ کسی انٹیلیجنس کے ادارے میں ہیں تو ایک الگ بات ہے، ریاستی کام اگر ہو، ورنہ ذاتی نوعیت کے اندر کسی کے بارے میں معلومات کا حاصل کرنا، اس کی پرسنل اسپیس کو توڑنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ سب علم ہے نا۔ یہاں تک فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ماں کے کمرے میں بھی؟ فرمایا بالکل۔ کیا تم ایسی حالت میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتے ہو جس حالت میں تم دیکھنا پسند نہیں کرو گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کس چیز سے روکنے کے لیے کہ کوئی ایسی بات علم میں نہ آ جائے جو کہ علم میں ہونی نہیں چاہیے۔ تو یہ تمام کے تمام علوم حرام، ناجائز۔ اور چوتھی قسم کا علم وہ ہے جو کہ ناپسندیدہ علم ہے، ناجائز اور حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لا یعنی گفتگو اور لا یعنی چیزیں سیکھنا اور اس کے اوپر وقت صرف کرنا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے حسن میں ایک بات یہ ہے، دین کے مزاج میں یہ بات ہے، دین کی گھٹی میں یہ بات ہے کہ دین لا یعنی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا کا آج کل ایک دورہ ہے اور پوری انسانیت کو اس نے جکڑ کے رکھ لیا۔ کیا کر لیا؟ جکڑ لیا۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا جسے کہنا چاہیے ادھیڑ عمر، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا ایشیا والے، کیا یورپ والے، ایک سحر ہے جس میں مبتلا کر لیا پوری انسانیت کو۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، اس سے بچنا کہ اس کو اپنی زندگیوں سے بالکل ایلینیٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ ناممکن ہے،
لیکن کم سے کم یہ تو ہے کہ ہم یہ تو دیکھ لیں کہ اس کا استعمال کیسے ہو ضروری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دور کے اندر ناپسندیدہ اور حرام مواد جتنا زیادہ آپ اس کو دیکھیں گے، جو ڈالتا ہے، جو کرتا ہے، وہ زیادہ ترقی پاتا ہے. یہ جو موجودہ عالمی ذرائع ابلاغ کا نظام ہے نا، یہ بیس کس چیز پر کرتا ہے پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ یہ آج کا جو بیان ہے یہ بڑا غور سے سننے کا ہے. میں کبھی بھی یہ بات کرتا نہیں ہوں اپنے بیان میں. یہ جو موجودہ میڈیا، سوشل میڈیا، ذرائع ابلاغ کا جو نظام ہے، یہ بیس کس چیز پر کرتا ہے؟ آپ جتنی گندی گفتگو کریں گے آپ کو زیادہ سنا جائے گا. میں اس کے لیے دلیل دوں گا، ایسے نہیں بول رہا. آپ جتنا زیادہ جھوٹ اور بکواس کریں گے آپ کا جو ہے جو مرتبہ ہے، یا آپ کی جسے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں ویورشپ، وہ بڑھے گی. آپ جتنی صحیح بات کریں گے لوگ آپ کو نہیں دیکھیں گے، لوگ آپ کو نہیں دیکھیں گے. مثلا اس وقت امت کا 90% طبقہ نماز نہیں پڑھتا. بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں. کوئی سوشل میڈیا کے اوپر نماز کا بیان ڈالے اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا بیان ڈالے جو کہ امت کے اندر نزاع اور لڑائی کا باعث ہو، آپ دونوں کو چیک کر لیں کون سا زیادہ سنا جا رہا ہے. یہ نظام ہے. لوگوں کو نماز کی فکر نہیں، لوگوں کو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اختلاف کی فکر ہے. لوگوں کو روزے نماز بے حیائی کی فکر نہیں. لوگوں کو فکر ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدق کا باپ نہیں دیا تھا، باغ نہیں دیا تھا. کیوں؟ یہ وہ فالٹ لائنز ہیں جو امت کے اندر بچھائی گئیں اور اس کو چھیڑ کر پاپولیرٹی ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، اور اس کو چھیڑ کر جو ہے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں نا بدنام نہ ہو گیا تو کیا نام نہ ہوگا، یہ والی بات. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی، گزر گئے. صحابہ کے بڑے معمولی چھوٹے موٹے اختلاف اگر ہوئے، اول تو ہوئے نہیں، قرآن نے گواہی دے دی کہ رحماء بینہم، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل تھے. قرآن نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان. آج 1400 سال کے بعد کسی کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ آ کر اگر سوشل میڈیا پر یہ بات کرتا ہے تو قوم اس کو اٹھاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا فریم ورک، سمجھ رہے ہیں بات کا؟ اس کے مقابلے میں امت کا جو اصل مسئلہ ہے اس کے متعلق کوئی گفتگو کرے گا آپ کو نہیں سنا جائے گا. یہ اس لیے کہ اس کا ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے اور لوگوں کا ذہن ناپسندیدہ اور لا یعنی چیزوں کی طرف مرغوب کر دیا گیا. وہ کیا تھا وہ وہ ایک شخص نے کہا پروگرام تو بڑھ گیا، کہا تھا نہیں کہا، وہ پورے پاکستان کے اندر کیا ہو گیا؟ وائرل ہو گیا. یہ قوم میری اور آپ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ جو ہماری سطح ہے، ذہنی سطح کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں کون سی چیز مقبول ہو رہی ہے، کون سی چیزیں نامقبول ہیں. یہ لفظ مقبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی اسی معاشرے میں ہوا نا. میں کوئی مریخ کی بات تو نہیں کر رہا. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یار یہ ساری دنیا اس کے پیچھے پورا پاکستان لگ گیا، یہ کون سے اس نے بہت بڑا ناصحانہ جملہ کہا ہے، کون سی کوئی بہت بڑی بات کہی ہے، یہ کون سا پورا میڈیا جو ہے اس کے اوپر لگ گیا ہے، انٹرویو ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. ایک بدتمیزی کا لفظ بولا اور اس کو اس قوم نے کیا کر دیا؟ وائرل کر دیا.
یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، مثالیں بہت ہیں. یہ ہے وہ فتنہ کہ جو اس وقت میری اور آپ کی نسلوں کو ذبح کرنے کے چکر میں ہے. ایمان، ان کا عقیدہ، ان کی اخلاقیات، ان کا کردار، ان کے کردار کی جہت کیا ہونی چاہیے. جو جتنی گندی گالی اور جتنی بڑی گالی دے گا وہ اتنا زیادہ مقبول ہوگا. ہے کہ نہیں؟ آپ شرافت کے ساتھ بات کریں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں. آپ گندی گفتگو کریں، گالیوں سے بھرپور گفتگو کریں، آپ معاشرے میں مقبول ہو جائیں گے. آپ کسی کے اوپر الزام لگا دیں، کوئی بھی اس کی عزت پر، اس کے دین پر، اس کی ناموس پر، اس کے خاندان پر چھوٹا سا الزام لگا دیں اور پھر دیکھیں آپ کو کیسی شہرت ملتی ہے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے ذرائع ابلاغ کا، اس کا ڈیزائن ہی ایسے بنایا گیا. یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے. ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا. میں نے کہا بھائی یہ خبر ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے. اور میں نے کہا کہ اگر یہ مجھے چونکہ پتہ ہے یہ غلط ہے تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر مجھے یہ پتہ نہ ہوتا کہ یہ غلط ہے یا نہیں ہے، میں تب بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، بنبأ فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو. میں نے کہا یہ جو آپ نے کلپ بھیجا ہے نا، جس چینل کا بھیجا ہے، یہ اپنے اصلی نام کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. برطانیہ کے اندر 5 دفعہ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے فائن ہو چکا ہے اس چینل کے اوپر. کہنے لگا یہ آپ بات کیسے؟ میں نے کہا جاؤ، تمہیں بہت زیادہ گھسنے کا شوق ہے نا، تو ہم تو اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو دونوں نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. جا کے اس چینل کا نام لکھو اور برطانیہ میں اس کے اوپر پچھلے 1.5 سال میں کتنے جرمانے لگے دیکھ لو. اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے. چونکہ ہمارے یہاں یہ چیز بڑی آسانی سے بک جاتی ہے، ان کے یہاں تھوڑے سے معاملات سخت ہیں. کچھ دنوں کے بعد وہی خبر اس نے ایک اور چینل کے ذریعے سے بھیجی. میں نے کہا یہ جو چینل ہے نا، اس کا ہیڈ آفس ہمارے قریب ہی تھا. یہ جعلی ڈگریاں بیچتا ہوا پوری دنیا کے اندر رسوا ہوا. راتوں کو چھاپے پڑے اس پر، اور امریکی انتظامیہ نے کہا کہ تم اس کو آج رات میں اگر بند نہیں کرتے تو امریکہ میں موجود تمام پاکستانیوں کی ہم ڈگریاں کینسل اور منسوخ کر دیں گے. راتوں رات اس چینل کو بند کیا. میں نے کہا یہ وہ چینل ہے. کہاں سے لیتے ہو خبریں؟ کہاں سے اٹھاتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما، کہ تمہیں کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم ندامت اختیار کرو گے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ اس وقت کا جو منظر نامہ ہے علم کا، یہ ہمارے نزدیک دنیا کو دکھانے کے لیے ذرائع ابلاغ، لیکن ہماری نسلوں کو، ہمارے ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی آنے والی نسلوں کی. اپنی آنے والی کیا، اپنی نسل کی فکر کرنی چاہیے. لوگ یونیورسٹیوں میں خدا کی خدائی اور الوہیت پر بچے سوال کر رہے ہیں، پیغمبر کی رسالت پہ سوال ہو رہے ہیں، بچے ملحد ہو رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، معلومات کا یہ جو نظام ہے، اس کے اندر ہم اتنے جکڑ گئے کہ اس بات کو بتانے کے لیے بھی ہمیں جو ہے معلومات کا وہی ذریعہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بڑے رحیم اور بڑے کریم، اور اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اس امت کے لیے، اللہ کے نبی نے اپنے لیے زندگی بھر اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا.
پیغمبر نے سب صرف اور صرف اپنی امت کے لیے مانگا ہمیشہ. اور امت کیا کر رہی ہے؟ پیغمبر کی تعلیمات کو کیسے ذبح کر رہی ہے؟ بھائی جو چیز آپ بھیج رہے ہیں 1000% اس بات پر یقین کریں کہ یہ جو آپ چیز بھیج رہے ہیں دین یا دنیا سے متعلق، اس کی پوری خبر ہے آپ کو. اول یہ بھیجنا کیا ہے؟ کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ فارورڈ میسیجز کرنے کا کیا تک ہے؟ آپ سے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا. آپ اچھی چیز بھیجنا چاہیں تو بھیجیں، دین کی کوئی بات بھیجنا چاہیں تو بھیجیں. دنیاوی امور سے متعلق چیزوں کو بھیجنے میں بہت احتیاط سے کام لیں. اور یہ وہ گناہ، ایک ہوتا ہے نا صدقہ جاریہ، یہ گناہ جاریہ ہے. کیا ہے؟ آج سے 100 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے شاید کبھی سوچا بھی نہ ہو. صدقہ جاریہ تو ہوتا ہے، نیک اولاد چھوڑ دی، اللہ کا گھر بنوا دیا، کنواں بنوا دیا، مدرسے کی عمارت بنوا دی، قرآن کے تعلیم کے مرکز بنا دیے، اور اس کا کیا ہے؟ ثواب جو ہے جب تک وہ قائم و دائم ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو مل رہا ہے. یعنی ثواب جاریہ کا تو کانسیپٹ تھا آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے. گناہ جاریہ کا کانسیپٹ شاید ہمارے بزرگوں کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ ایک شخص کوئی گناہ کر دے اور پھر وہ گناہ اس کے مرنے کے بعد بھی نسلوں میں ٹریول کرے. یہ ہے وہ چیز. آپ نے ایک چیز شیئر کر دی اٹھا کے، اب آپ کو پتہ نہیں ہے. بھائی کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ آپ کے پاس کہیں سے آئی، اس کو اپنے پاس رکھ لو. دین کی کوئی بات ہے، دنیا کے کوئی فائدے کی بات ہے، کوئی صحت کے متعلق بات ہے، کوئی آپ کے جسم، آپ کے علم، آپ کی پڑھائی، آپ کے نالج، آپ کے اسکل کے متعلق کوئی بات ہے تو بھیج دو. جو چیز آ رہی ہے اس کو آگے بھیجنا، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اس میں انسان بسا اوقات وہ چیزیں بھیج دیتا ہے جو گناہ جاریہ کے ذمے. آپ نے بھیج دی، پھر آپ پر اس کا کنٹرول ختم. اب وہ ساری دنیا میں جہاں کہیں جائے آپ اس کو مٹا نہیں سکتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اس علم کی وجہ سے ہمیں کیا ملی؟ فضیلت ملی. لیکن اس علم اور معلومات کے سمندر کے اندر کون سی چیز لینی ہے یہ بھی ہم نے اپنے دین سے پوچھ کر لینی ہے، اور اس بنیاد پر لینی ہے کہ ہمارا دین اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.